سوچئے، ایک ایسا انسان جو اپنے ملک کے لیے لڑا، وردی پہنی، قربانیاں دیں، لیکن جب وہ اپنے ہی گھر کی عزت بچاتا ہے تو وہی ملک اسے مجرم بنا دیتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جس کا نام کیمرون ہے، ایک خاموش، صبر کرنے والا مگر اندر سے بے حد مضبوط انسان۔ کیمرون امریکی فوج کا ایک سپاہی ہے جو کئی سال بعد چھٹی پر گھر لوٹتا ہے۔ وہ سیدھا اس بار میں جاتا ہے جہاں اس کی بیوی پہلے سے کام کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں خوشی سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، اور پھر کیمرون کی بیوی اسے ایک خوشخبری سناتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر دونوں خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران چند بدتمیز اور نشے میں دھت غنڈے وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ کیمرون کی بیوی کو تنگ کرتے ہیں۔ کیمرون کو غصہ تو بہت آتا ہے مگر اس کی بیوی اسے روک لیتی ہے اور دونوں اس جگہ سے نکل کر باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ باہر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش میں بھیگتے ہوئے جب کیمرون جا رہا ہوتا ہے تو وہی غنڈے اس کا پیچھا کرتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں اور حد پار کر دیتے ہیں۔ اب کیمرون خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کیمرون اپنے فوجی تربیت کی وجہ سے ایک ایک کر کے سب کو قابو میں کر لیتا ہے، لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ایک غنڈہ چاقو نکال لیتا ہے۔ کیمرون اپنی جان بچاتے ہوئے وار روکتا ہے اور بدقسمتی سے وہ اس شخص کو مار ڈالتا ہے۔ کیمرون اسی وجہ سے عدالت میں پیش ہو جاتا ہے اور بار بار کہنے کے باوجود کہ اس نے یہ سب کچھ اپنے دفاع میں کیا ہے، لیکن قانون اس کی بات نہیں سنتا۔ آخر کار قانون اس کو 8 سال قید کی سزا سنا دیتا ہے۔ یہ سزا اس کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ کیمرون حیران اور ٹوٹ جاتا ہے مگر اس کے پاس ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جیل میں جب کیمرون جاتا ہے تو وہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بدل لیتا ہے۔ وہ غصہ چھوڑ دیتا ہے، خاموشی سے زندگی گزارتا ہے، ورزش کرتا ہے اور کتابیں پڑھنے میں مشغول رہتا ہے۔ اس کی بیوی اسے خط لکھتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی تصویر بھیجتی ہے۔ کیمرون ہر اس دن کا انتظار کرتا ہے جب وہ اپنی بیٹی سے ملے اور اسی خواب کے سہارے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی سے ملے گا۔ 8 سال گزر جاتے ہیں اور اب کیمرون کی رہائی میں صرف چند دن باقی ہوتے ہیں، مگر اچانک سے ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ چند خطرناک قیدیوں کے ساتھ ایک خصوصی جہاز میں ان سب کو منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے اور اسی جہاز میں کیمرون بھی ہوتا ہے۔ اس جہاز میں ایک انتہائی خطرناک مجرم جس کا نام سائرس ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، جس کا مقصد کسی بھی قیمت پر آزاد ہونا ہوتا ہے۔ وہ انتہائی خطرناک مجرم ہوتا ہے۔ جہاز میں سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے کیونکہ اس جہاز میں ایک نہیں، 2 نہیں، 3 ایسے خطرناک مجرم ہوتے ہیں اور ان مجرموں میں سب سے بڑا مجرم سائرس ہوتا ہے۔ کیمرون کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جس پلین میں سفر کر رہا ہے اس پلین میں 3 خطرناک بڑے مجرم بھی موجود ہیں۔ اسی پلین میں ایک سیکیورٹی آفیسر کو بھی مجرموں کی وردی کے بھیس میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی گن کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی جہاز میں کچھ اور چھوٹے مجرم بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ وقت آتا ہے جب سائرس دی وائرس اپنا گیم اسٹارٹ کرتا ہے۔ سائرس ایک چھوٹی سی سوئی کی مدد سے لاک کو ان لاک کرتا ہے۔ جہاز رن وے پر دوڑنا شروع کرتا ہے اور اس میں سائرس کے ساتھی اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیمرون بہت حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مجرم اپنے منہ سے پیٹرول کی تھیلی نکالتا ہے اور وہ تھیلی اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص پہ ڈال کر آگ لگا دیتا ہے۔ اسی عالم میں افراتفری مچ جاتی ہے اور وہ شور کرنے لگ جاتا ہے کہ آگ لگ گئی ہے۔ اسی افراتفری میں مجرم اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے کانسٹیبلز کو مار دیتے ہیں۔ کیمرون یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پائلٹس کو جب آواز آتی ہے تو پائلٹس بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران سائرس دی وائرس جیل سے نکل جاتا ہے
اور آ کے گن رکھ دیتا ہے پائلٹ کے سر پہ، اور اب جہاز مکمل طور پر ہائی جیک ہو چکا ہوتا ہے اور سائرس کے انڈر میں ہوتا ہے۔ سائرس تمام مجرموں کو کہتا ہے کہ سکون سے بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو۔ اسی اثنا میں ہیڈ کوارٹر کو جب اس چیز کی اطلاع ملتی ہے کہ جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جہاز میں موجود سیکیورٹی سروسز کا آفیسر بھی ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب وہ ان پر حملہ کرے، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ سائرس کے ساتھی مکمل طور پر جہاز پر قابو پا چکے ہوتے ہیں۔ اچانک سے سیکیورٹی آفیسر حرکت میں آتا ہے اور یہی غلطی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ سائرس پر بندوق تان لیتا ہے۔ یہ غلطی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہی غلطی اس کی جان لیوا غلطی بن جائے گی۔ سائرس جو ہے وہ فائرنگ کرتا ہے اور وہ گولی اس کے سینے میں لگتی ہے اور وہ سیکیورٹی گارڈ جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کیمرون سکتے میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایک مظلوم جان چلی گئی۔ کیمرون جہاز کے نچلے حصے کی طرف جاتا ہے اور موقع ملتے ہی ایک میسج لکھ دیتا ہے۔ وہ یو ایس مارشل کو میسج لکھتا ہے اور بتاتا ہے جہاز کہاں پہ ایمرجنسی لینڈنگ کرے گا تاکہ وہاں پہ فورس پہنچ سکے اور ان مجرموں پر قابو پا سکے۔ وہ یہ میسج ایک ڈیڈ باڈی کی پاکٹ میں رکھ دیتا ہے اور ڈیڈ باڈی کو جہاز سے نیچے گرا دیتا ہے۔ ڈیڈ باڈی جہاز میں نیچے ایک گاڑی کے اوپر گرتی ہے اور یہاں سے میسج جاتا ہے یو ایس مارشل کو، اور پھر جہاز ایک سنسان جگہ پر اتار لیا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہوتی ہے جو کیمرون نے اپنے پیغام میں بتائی گئی ہوتی ہے۔ جہاز کا دروازہ کھلتے ہی مجرم اس طریقے سے بھاگتے ہیں کہ جیسے ان کو اصل آزادی مل گئی ہو۔ کیمرون اور سائرس جب آمنے سامنے آتے ہیں تو سائرس کیمرون سے کہتا ہے تم خود کو ہیرو سمجھ رہے ہو، تم بھی ہماری طرح ایک قیدی ہو۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ فورسز وہاں پہنچ جاتی ہیں اور سائرس کے ساتھی ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ سائرس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جس نے مخبری کی ہے ہماری۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لڑائی میں سائرس کے بہت سے ساتھی مارے جاتے ہیں اور پھر وہ وقت آتا ہے جب سائرس اپنے لوگوں کو جہاز میں سوار ہونے کو کہتا ہے اور یہ سب آہستہ آہستہ کر کے جہاز میں سوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جہاز پھر اڑ جاتا ہے اور سائرس اپنے ساتھیوں کو لے کے جہاز میں نکل جاتا ہے۔ اور پھر سائرس کا شک کیمرون پر جاتا ہے اور وہ کیمرون کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لمحے کیمرون کا ساتھی کیمرون کو بچاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے مخبری کی تھی اور میں ہی وہ شخص ہوں جس نے سیکیورٹی کو جگہ کے بارے میں بتایا تھا، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا انتظار تھا۔ سائرس گولی چلاتا ہے اور کیمرون کا دوست زمین پر گر جاتا ہے۔ کیمرون اس کو تھام لیتا ہے اور اسی لمحے جہاز میں پیچھے سے فورسز کے ہیلی کاپٹرز پہنچ جاتے ہیں اور وہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کیمرون بھی اندر مجرموں پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ فورسز کی بے تحاشا فائرنگ سے جہاز کا پچھلا حصہ تباہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز کنٹرول میں نہیں آتا اور جہاز کریش لینڈنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جہاز میں موجود مجرم بشمول سائرس سب کے سب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کیمرون ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیمرون کاکپٹ میں چلا جاتا ہے اور جہاز کو کنٹرول کرتا ہے اور جہاز کو کنٹرول کرتے ہوئے کریش لینڈنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لمحے سائرس کیمرون پر بندوق تان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہمارا سارا پلان تباہ کر دیا ہے۔ جہاز لاس ویگاس کی زمین سے ٹکراتا ہے۔ بڑے بڑے ہوٹل اور کیسینوز تباہی کے دہانے پر آ جاتے ہیں۔ آگ، دھواں اور ہر طرف چیخو پکار۔ لیکن جو بات سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگوں کو بچا لیا گیا تھا۔ جہاز کو لینڈ اس طرح کیا گیا کہ وہاں پہ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور کیمرون اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکا تھا۔ زمین پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر طرف نظر آنے لگتے ہیں، لیکن کیمرون کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، صرف اور صرف اپنی بیوی اور بچی کی فکر ہوتی ہے۔ اسی افراتفری کے عالم میں سائرس دی وائرس موقع دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ
वहाँ से भाग निकलता है। साइरस और उसके साथी एक बड़े फायर फाइटिंग ट्रक पे सवार हो जाते हैं। इसी वक्त कैमरॉन इसका पीछा करते हुए इस तक पहुँच जाता है। कैमरॉन जख्मी है, थका हुआ है, लेकिन अब भी इसकी आंखों में हिम्मत है और आखिरकार वो लम्हा आन पहुंचता है जब कैमरॉन पानी का प्रेशर ऑन कर देता है और पानी के प्रेशर की वजह से साइरस अपना तवाज़ुन खो बैठता है और अगले ही लम्हे वो क्रेन से नीचे गिर जाता है। आखिर में कैमरॉन वो गुड़िया अपनी बेटी को देता है और उसको गले लगा लेता है और सामने देखता है तो उसकी बीवी खड़ी हुई होती है और यही वो लम्हा होता है जिसका कैमरॉन को इंतज़ार था। कैमरॉन सबको अपने गले से लगा लेता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्ल और सब्र का फ़ैसला हमेशा बड़ा होता है।